عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگے۔ آپ دعائیں کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اے اللہ اسلام کو تقویت دے، عزت دے، عمر فاروق کے ساتھ، عمر بن خطاب کے ساتھ یا ابو جہل بن ہشام کے ساتھ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبے میں اللہ نے اسلام لکھ دیا۔ یعنی عمر وہ واحد صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے مرید بھی تھے، مراد بھی تھے، جنہیں دعائیں کر کر کے اللہ کے نبی نے مانگا۔ عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ ادھر عمر بات کرتے تھے، ادھر اللہ قرآن اتار دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے، اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، ادھر اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ کئی ایسے مواقع ہیں جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ عمر قرآن کے مزاج کو پہچانتے تھے، عمر فاروق قرآن کے مزاج شناس تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ عمر فاروق وہ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر السیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جو ادھیڑ عمر لوگ، درمیانی عمر کے لوگ فوت ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر جس گلی میں تو آ جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب اسلام لائے تو اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا، مسلمان علی الاعلان نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ عمر فاروق وہ نڈر صحابی ہیں کہ جب ہجرت کرنے لگے تو اعلان کیا کہ عمر فلاں فلاں گلی فلاں فلاں جگہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہو، ماں اپنے بیٹے سے محروم ہو، وہ آئے اور عمر کا رستہ روک لے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً ٹھہر جاتے تھے، جن کا اپنے اوپر پورا کنٹرول اور گرپ تھا، ول پاور مضبوط تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے لیکن اپنی ذات سے کم۔ آپ نے فرمایا اے عمر تو ابھی صحیح مسلمان نہیں، تو صحیح مومن نہیں۔ پھر فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ پیار ہے۔ آپ نے فرمایا اب بات درست ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمر وہ ہستی ہیں جن کے ایمان کے اوپر مہر تصدیق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دی۔ اور یہ تو ایمان بھی ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ عمر فاروق ہیں، اعلان کیا کہ زیادہ حق مہر جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ وجہ یہ بن گئی کہ لوگوں میں زیادہ حق مہر رکھنے کا ایک رجحان پیدا ہو گیا، ٹرینڈ پیدا ہو گیا، جو چیز معاشرے میں پریویل کر جائے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ چنانچہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زیادہ حق مہر نہ رکھا جائے۔ وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے تھے اور جب اعلان کیا ایک عورت نے اعتراض کر دیا کہ اللہ نے یہ حق ہمیں دیا ہے، اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمیں اس حق سے محروم کر دو۔
قرآن میں آتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ چنانچہ جب اس عورت نے یہ کہا، آیت قرآنی پیش کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے اور اپنی تجویز واپس لے لی۔ یہ عمر فاروق ہیں، قرآن کا حکم سنتے ہی، فرمان رسول سنتے ہی فوراً گردن جھکا دیتے تھے۔ یہی وہ عمر ہیں کہ عاجزی کی انتہا تھی۔ جب یہ قانونی دورے پہ نکلتے، سرکاری دورے پہ نکلتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پروٹوکول کے نکلتے، حتیٰ کہ سواری کے بغیر نکل پڑتے۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر یہی عمر تھے، ایک سواری تھی، ایک غلام اور ایک خود دو تھے، اور جب وہاں پہنچے تو غلام جو ہے وہ سواری پہ سوار تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے۔ تو یہ عمر فاروق جو جامع الصفات تھے، جامع المحاسن تھے، تقویٰ دیکھیں تو اللہ کے ڈر سے روتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جب ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا، پریشانی انتہا کو پہنچ گئی، تو کیا کہا کہ میری یہ جو پراگندہ حالت ہے، میرا یہ جو غم ہے، یہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اسی نے پراگندگی کو دور کرنا ہے، اسی نے غم کو دور کرنا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو رو پڑے، اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اے اللہ، عمر کی حالت پراگندہ ہے، قابل رحم ہے، غموں سے بھری ہوئی ہے، اس کے حال پہ رحم فرما۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے خوف سے رونے کی حالت ہے۔ تقوی میں بھی بے مثال تھے، قانون کی پاسداری میں بھی بے مثال تھے، اور جہاں قرآن اور سنت مل گیا وہاں میں کا مسئلہ نہیں بنایا، فوراً اس کو قبول کر لیا۔ حق کے معاملے میں سخت تھے، ذاتی معاملات میں نرم تھے، سادہ زندگی گزارنے والے، کپڑوں کے اوپر کئی پابند لگے ہوتے تھے، کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لیتے تھے، کوئی شاہانہ طرز بدوباش نہیں تھا، سادہ سی زندگی تھی، زمین کے اوپر سو جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک غیر ملکی سفیر آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، کوئی جو ہے نا نیچے چٹائیاں نہیں بچھی ہوئی، سادہ زمین پہ، تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہتا ہے عمر تو نے عدل کیا ہے اس لیے آرام کی نیند تو سو رہا ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عدل مشہور تھا، تقوی میں بے مثال تھے، تعظی میں بے مثال تھے، اطاعت رسول میں بے مثال تھے، محبت رسول میں بے مثال تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات ہستی تھے۔ دیکھیں نا سکندر اعظم، وہ جرنیل تھا لیکن اچھا لیجسلیٹر نہیں تھا، قانون دان نہیں تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیک گراؤنڈ کوئی بادشاہ والی نہیں تھی، کوئی بڑے بڑے اساتذہ نے تربیت نہیں کی تھی۔ ہاں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کے نبی کی دیکھیں نا تربیت کے اثرات تھے کہ عمر جیسا حکمران پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہے خس و خاشاک، لادی ہو تو زہر حلال سے بھی بڑھ کر، ہو دی کی حفاظت میں ہو تو ہر زہر کا تریاک۔ عمر فاروق کی طاقت دین کی حفاظت میں تھی۔ تو وہ عمر کہ جس کی کوئی شاہانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بڑے اداروں میں نہیں پڑھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے تعلیم حاصل کی اور دنیا کے بہترین حکمران، جرنیل سب کچھ ثابت ہوئے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر جس گلی میں تو آ جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ عمر وہ ہیں کہ دعائیں دو کی، اللہ نے ایک عطا ویسے ہی کر دی۔ دعا یہ کرتے تھے، اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا کرنا۔
تو اللہ اکبر، اللہ نے نبی کا سنگ بھی عطا فرما دیا، ساتھ بھی عطا فرما دیا، میت بھی قیامت تلک عطا فرما دی۔ تو عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کا یہ حکم ہے کہ میرے طریقے کو اپناؤ، خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔